بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو پورے 11 مہینے مختلف برائیوں گناہوں میں گھیر گھیر کر مصروف رکھتا ہے، نیکی اور راہ حق کی جانب آنے نہیں دیتا، لیکن ماہ رمضان کی عظمت و حرمت کی خاطر اور انسانوں پر احسان کرتے ہوئے ہر شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر کہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن نظام باطن کی اس حقیقت کے باوجود مسلمان ماہ رمضان میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان تو بند ہے، قید ہے، تو پھر بھی مسلمان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کے پیچھے اصل حقیقت نہیں جانتے تو یہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس حدیث شریف کے مطابق ایمان اور یقین قائم کر لیں کہ شیاطین باقاعدہ اس مبارک مہینے میں قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصل حقیقت کو سمجھنے سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں موجود نفس اور شیطان میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کے کیا کیا کردار ہیں، جس کی مختصر سی تفصیل میں نے اپنی اس سابقہ ویڈیو میں بیان کی ہے، جس میں میں نے قرآنی آیات سے بتایا ہے کہ نفس کا پہلا درجہ نفس امارہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان اپنے ناری وسوسوں سے انسان سے وہ اس حکم کی تکمیل کرواتا ہے، جبکہ خود شیطان کا کردار یہ ہے کہ وہ بندے کو راہ حق کی طرف، نیک کاموں کی طرف نہیں آنے دیتا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی نہیں ہونے دیتا۔ اب رمضان کے اس مقدس مہینے میں تو شیاطین رب تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، قید میں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، چگلی، منافقت، حسد، بغض، تکبر، چوری، ناانصافی، ناپ تول میں کمی، خرید و فروخت میں غلط بیانی کرتے ہیں؟ اکثر مسلمان رمضان کا تقدس پامال کرتے ہوئے کبیرہ و صغیرہ گناہ کرتے پیتے ہیں، اور جو یہ سب کرواتا ہے یعنی شیطان، وہ تو قید میں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے؟ بعض علماء نے اس کی وجہ ایک مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کسی گھومنے والی چیز کو 11 دفعہ گھمایا جائے تو 12ویں دفعہ نہ بھی گھمایا جائے تو وہ گھومتی رہتی ہے، اور بعض علماء یہ وجہ بتاتے ہیں کہ شیطان نے کچھ انسانوں کو اپنے رنگ میں رنگ کر اپنے جیسا شیطان بنا لیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے جو کہیں بیان نہیں کی جاتی۔ ہر انسان کا نفس امارہ بھی اس آیت کے مطابق برائی کی طرف دھکیلتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس نفس کی نفی کرنا، نفس کی اصلاح کرنا ہی تو دراصل بندگی ہے۔ اس نفس کی درستگی کے لیے ہی تو علم شریعت ہے، حاصل قرآن نازل کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن نفس امارہ کہتا ہے جھوٹ بول، تو انسان جھوٹ بول کر گناہ کرتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے معبود نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، لیکن نفس کے پیچھے لگ کر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب ذرا اس کی اصل حقیقت کو سمجھ لیں۔ ماہ رمضان میں شیطان کو جکڑا جاتا ہے، لیکن انسان کے نفس کو جکڑا نہیں جاتا، اس لیے رمضان میں شیطان کے بغیر بھی مسلمان اپنے نفس کی وجہ سے مختلف برائیاں اور گناہ جاری رکھتے ہیں۔ اب جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، جس مسلمان کے نفس کی اصلاح نہیں ہے، یعنی جن کا نفس ناپاک ہے، وہ روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگ 12 مہینے ہی مسلسل برائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا شعور اس لیے کام نہیں کرتا کیونکہ ان کے دل اور دماغ پر ناپاک نفس کی غلاظت پڑی ہوتی ہے، جس غلاظت کو قرآن نے رجس کہا ہے۔ ان کی توجہ کبھی نفس کی پاکی یا اصلاح کی طرف نہیں آتی، کیونکہ ان کا نفس امارہ انہیں دنیاوی اور جسمانی لذتوں میں مصروف رکھتا ہے، حالانکہ ایمان کی پہلی منزل اس نفس کی نفی کر کے اس کی اصلاح کرنا ہے، لیکن افسوس اس کی تعلیم کہیں بیان نہیں کی جا رہی، حالانکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں اس عمل کی قسم بھی کھائی ہے۔ اب اس اہم نقطے کو سمجھ لیں، اور یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ 11 مہینے مسجد نہیں جاتے
اس مہینے ایسے لوگوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، نماز، روزے، تراویاں، نوافل، تہجد، تسبیحات کا معمول بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ سحر و افطاری کی دعوتیں اور مہمان نوازی بھی عام ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب شیطان کو جکڑ لینے کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ نیکی اور عبادات کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیتا۔ بس اگر مسلمان اپنے نفس کی مخالفت کریں اور اس کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں تو وہ پاک ہو سکتے ہیں، اپنے ایمان کی پہلی منزل حاصل کر کے مومن بن سکتے ہیں، اور قرآن کی اس حقیقت کو کبھی نظر انداز مت کیجیے گا۔ ان آیات کے مطابق روز محشر وہی بندہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کی آفتوں سے اپنے باطن کو پاک کر لیا ہوگا، اور جس شخص نے نفس کی پہلی حالت کو ہی خاک کر لیا، یعنی نفس ہمارا کی حالت میں ہی مر گیا، تو وہ روز محشر ناکام ہوگا۔ اس لیے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی مت کریں، اپنے حقیقی معبود کے ہر حکم کی اطاعت کریں، پھر آپ رمضان میں ہی نہیں پورے 12 مہینے ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے برعکس اس آیت کے مطابق اس بندے کی بخشش تو بہت دور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وکالت و شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔